ہاں دوستو، آپ لوگوں نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ ہماری دنیا میں ایک نیا مسلم دیش وجود میں آ چکا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے مسلم دیش کی انٹری ہو چکی ہے۔ ویسے تو دوستو، ایک لمبے وقت سے ہی اسرائیل اور فلسطین کی وار نے ہی پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ رکھا ہے، مگر ابھی کچھ دن پہلے ہی اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جس نے پوری دنیا کی راجنیتی میں ہلچل مچا دی۔ ہماری دنیا میں ایک نئے مسلم دیش کی انٹری ہو چکی ہے۔ اس مسلم دیش کے وجود میں آنے سے اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہنگامہ ہونا تھا وہ تو ہے ہی، مگر اس سے بھی زیادہ ہلچل اور اس سے بھی زیادہ ڈر کا ماحول امریکہ، ترکی، ایجپٹ اور اس طرح کے کچھ اور بھی باقی دیشوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ دیش ہے کون سا، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں پر موجود ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب دنیا کے بڑے بڑے طاقتور دیش بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو ریڈ سی کو دیکھیے۔ یہ دراصل وہی علاقہ ہے کہ جو پچھلے ایک لمبے وقت سے دنیا بھر میں چرچاؤں میں ہے، کیونکہ اسی علاقے میں ہی یمن کے ہوتیوں نے ہلچل مچا رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر آپ لوگوں نے بھی بار بار اس علاقے کو دیکھ ہی لیا ہوگا۔ ویسے تو آپ لوگوں نے یمن کو بھی دیکھا ہوگا، ریڈ سی کو بھی دیکھا ہوگا، باب المندیب نام کے اس چھوٹے سے علاقے کو بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں سے ہی ہوتی لوگ اسرائیل کو جانے والے جہازوں کو روک رہے ہیں۔ مگر کیا آپ لوگوں نے کبھی اس چیز کو نوٹ کیا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی اس چیز پر غور کیا کہ باب المندیب کے ایک سائیڈ میں تو یمن ہے، لیکن دوسری سائیڈ میں کون ہے؟ مطلب یمن کے اپوزٹ سائیڈ میں کون سے دیش موجود ہیں؟ تو چلیے آج یہ چیز ہم آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ ان دیشوں کے نام ہیں جبوتی، ایریٹریا، صومالیہ اور ایتھیوپیا وغیرہ۔ اور ہاں، ایک اور بھی ایسی طاقت ہے اس علاقے میں جو شاید آپ لوگوں کو میپ میں نظر نہیں آتی ہے، یا جس کا نام ہم لوگوں کو کبھی سننے کو ہی نہیں ملتا ہے، اور وہ نام ہے صومالی لینڈ۔ پھر سے سنیے، صومالیہ نہیں، صومالی لینڈ، کیونکہ صومالیہ اپنے آپ میں ایک الگ دیش ہے۔ دوستو، یمن کے اپوزٹ میں موجود یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کہ جو اتہاس میں ایک لمبے وقت تک انگریزوں کا، مطلب کہ برٹشرز کا غلام ہوا کرتا تھا۔ 1960 میں جب اس کو آزادی ملی تب یہ صومالیہ کا حصہ بن گیا۔ اس نے صومالیہ سے بھی آزادی حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور ایک لمبے سنگرش کے بعد 1990 اور 91 کے دور آتے آتے یہ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا۔ آج کے دور میں یہ صومالیہ سے بالکل الگ رہتا ہے۔ اس کی اپنی پرسنل گورنمنٹ ہوتی ہے، اپنی کرنسی ہے، اور باقاعدہ اپنا پاسپورٹ ایشو کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس جگہ کو وزٹ کرنا ہے تو باقاعدہ ویزا بھی اسی صومالی لینڈ کی طرف سے ہی ایشو کیا جاتا ہے، یعنی یہ ہر طرح سے آلریڈی صومالیہ سے آزاد ہو چکا ہے۔ مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ 1991 اور 92 کے دور سے لے کر آج تک اس پورے علاقے کو دنیا کے کسی بھی دیش نے اور کسی بھی آرگنائزیشن نے مانیتا نہیں دی ہے، یعنی کوئی بھی اس کو ایک آزاد دیش کے طور پر ریکگنائز کرتا ہی نہیں ہے۔ ان سبھی کے مطابق اور انٹرنیشنل قانون کے مطابق بھی یہ دراصل صومالیہ کا ہی ایک حصہ ہے، صومالیہ کا ہی ایک پارٹ ہے، کہ جس کے اوپر زبردستی کچھ لوگوں نے اپنی من مرضی کے مطابق اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں اپنی اس کہانی کے دوسرے مین کیریکٹر کے بارے میں، اور وہ مین کیریکٹر ہے ایتھیوپیا۔ دراصل آپ لوگ صومالی لینڈ یا پھر جبوتی وغیرہ کے بالکل پیچھے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ایتھیوپیا نام کا یہ بڑا سا دیش نظر آ جائے گا۔ ویسے تو یہ بھی ریڈ سی سے زیادہ دور نہیں ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ لینڈ لاک کنٹری اس دیش کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بھی بارڈر، یعنی جس کی کوئی بھی سرحد سمندر کے پانی سے نہ ملتی ہو۔ یقینی طور پر یہ کسی بھی دیش کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ سمندر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس چیز کا اندازہ تو آپ لوگ فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ سے بھی لگا چکے ہوں گے۔ ویسے یہاں پر یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ایتھیوپیا نام کا یہ دیش ہمیشہ سے ہی لینڈ لاک نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ سن 2000 تک اس کا بارڈر بھی سمندر کے ایک بڑے علاقے سے لگا کرتا تھا، مگر تبھی اس کا ایک بڑا ٹکڑا اس سے الگ ہو گیا، یا یہ کہیے کہ اس کے علاقے کے بے شمار لوگوں نے اپنی الگ آزادی کا اعلان کر دیا، اور وجود میں آیا وہ دیش کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ ایریٹریا کے نام سے جانتے ہیں، اور جو جبوتی کے بالکل اوپر موجود ہے۔ اور تب سے ہی ایتھیوپیا نام کا یہ پورا دیش، کہ جس کی آبادی تو اچھی خاصی ہے ہی، مگر ایریے کے معاملے میں بھی افریقہ کے سب سے بڑے دیشوں میں گنتی ہوتی ہے، یہ پوری طریقے سے لینڈ لاک ہو گیا۔
इथियोपिया को दुनिया के बाकी देशों से व्यापार वगैरह करने में काफ़ी परेशानी होने लगी और जो कर भी पाता था उसमें पूरी तरीके से जिबूती जैसे देशों पर डिपेंड हो गया। मतलब जब वो चाहते तब ही इथियोपिया का व्यापार हो पाता और जब उनके मन में आता कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो जाहिर है इथियोपिया पूरी तरीके से कट जाता। यही वजह थी कि साथ ही साथ इथियोपिया एक लंबे वक्त से दूसरे ऑप्शन भी तलाश कर रहा था, यानी किसी तरह से ये कोशिश कर रहा था कि उसको भी समुद्र का कोई कोना मिल जाए या फिर कोई हिस्सा मिल जाए, चाहे अब वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और फाइनली एक लंबे वक्त के बाद जनवरी सन 2024 में इथियोपिया को कामयाबी मिल भी गई, क्योंकि उसने सोमालीलैंड नाम के उस इलाके के साथ एक बड़ी डील कर ली है कि जिसमें 50 से 60 लाख के करीब आबादी रहती है। एक ऐसी डील कि जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में काफी हलचल मचा दी है। इस डील के तहत अब इथियोपिया को अगले 50 साल के लिए सोमालीलैंड के पोर्ट पर एक्सेस मिल चुका है, यानी सोमालीलैंड का जो पोर्ट है उसका मालिक अगले 50 साल के लिए इथियोपिया बन चुका है। बदले में इथियोपिया ने सोमालीलैंड को पहली बार एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इथियोपिया पूरे इतिहास में दुनिया का वो पहला देश बना है कि जिसने सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है, जो यकीनी तौर पर सोमालीलैंड के लिए बहुत बड़ी जीत है। यही वजह है कि इस डील के फौरन बाद पूरे सोमालीलैंड में एक बड़ा जलसा या फिर ये कहिए कि एक जश्न वगैरह भी मनाया गया है। इस डील के तहत जहां एक तरफ इथियोपिया अपने नेवी वगैरह तैयार करने में कामयाब हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ उसने सोमालीलैंड से इकोनॉमिकली उसकी हद से ज्यादा मदद करने का भी वादा किया है, यानी उसको तरक्की दिलाने में मदद करेगा। इस डील के कंप्लीट होने के बाद और इथियोपिया की तरफ से सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के बाद सबसे गर्म रिएक्शन सोमालिया का आया, और जाहिर है इसकी तो पहले से उम्मीद भी थी। और बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन सोमालिया के सपोर्टर अमेरिका या फिर इजिप्ट वगैरह का भी देखने को मिला। मगर जिन देशों के रिएक्शन ने दुनिया को चौंकाया वो था टर्की, इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन और तो और OIC वगैरह भी, यानी कि दुनिया के सारे मुस्लिम देशों का जो एक ग्रुप मौजूद है। इन सब ने भी खुले तौर पर सोमालिया का साथ दिया है और कहा है ये पूरा हिस्सा सोमालिया का है और इस तरह की जो डील वगैरह की गई है हम इसको कंडेम करते हैं और ये पूरी तरीके से गलत काम किया गया है। अब जाहिर है अमेरिका जब सोमालिया की सपोर्ट में है तो यूरोपियन यूनियन ने भी इस चीज को कंडेम ही किया है। और हाँ, अब सवाल ये है कि आखिर इन दोनों का भी किसी ने साथ दिया है या फिर नहीं, तो बिल्कुल दिया है। और वो सारे देश हैं कि जो अफ्रीका में ही साहिल के इलाके में मौजूद हैं और जिनमें पिछले कुछ सालों के अंदर हद से ज्यादा एंटी फ्रांस और एंटी वेस्ट माहौल देखा गया है। बल्कि फ्रांस का असर खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई लगातार तख्ता पलट भी हुए हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माली, बर्किना फासो, नाइजर जैसे उन सारे बेशुमार अफ्रीकन देशों के बारे में कि जहाँ पर पिछले 1-2 साल के अंदर ही एक के बाद एक तख्ता पलट हुआ है और साथ ही साथ फ्रांस आउट और वेस्ट आउट का नारा सुनाई दिया है। फिलहाल एक लंबे वक्त के बाद सोमालीलैंड को एक बड़ी कामयाबी तो मिल चुकी है, एक ऐसा साथी भी मिल चुका है कि जो अब उसको एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। मगर फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, क्या ये सच में दुनिया के बाकी देशों की तरह ही एक देश बन सकेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।